الرحمن الرحیم. اور خدا کہہ رہا ہے یہ عبادت صرف تم نہیں کر رہے، میں بھی تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں. وہ انتظار میں ہے جو ہر وقت کو جانتا ہے. آپ کہیں گے جی مجلس شروع ہو گئی لیکن ذاکر صاحب نہیں پہنچے، آپ کو نہیں پتا کہ ذاکر کہاں ہے، تو آپ انتظار میں ہیں. وہ انتظار کر رہا ہے جسے سب کچھ پتا ہے. یہاں اس کا انتظار العیاذ باللہ اس کی لا علمی نہیں، وہ عبادت کی انتہا بتا رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ میں بھی اس میں تمہارے ساتھ شریک ہوں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ انتظار کیا کس نے ہے، پھر انتظار کی کیفیت پہ بات ہوگی. کس کس نے انتظار کیا ہے؟ خدا نے سب سے پہلا انتظار ملائکہ سے کروایا. میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انتظار کرو. پھر انتظار میں خدا صرف انتظار ایک آزمائش کا نام ہے. انتظار ایک ایسی کیفیت ہے جس سے خدا فیصلہ کرتا ہے کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے. مومن اور کافر کے درمیان فیصلہ ہو. خدا نے موسیٰ زمین پر بھیجنا تھا، فرعون کے کانوں میں خدا نے خبر پہنچا دی کہ کوئی آ رہا ہے. یہ فرعون کو خبر کیسے پہنچی؟ کہتے ہیں نجومیوں نے خبر دی ہے. یہی ہے نا، کاہنوں نے خبر دی، نجومیوں نے خبر دی. خدا علم کی سرحد پہ مذہب کی باڑ نہیں لگاتا، یہ طے ہے. خدا اتنا بڑا قادر مطلق ہے کہ وہ علم کی سرحدوں پہ مذہب کی باڑ نہیں لگاتا. غیر مذہب بھی اللہ کو نہ ماننے والا بھی علم سیکھے گا، خدا اسے بھی دے دے گا. اس نے علم کو مذہب کا پابند نہیں بنایا، اس نے مذہب کی پابندیوں سے، سرحدوں سے علم کو آزاد کیا ہوا ہے کہ جاؤ جس نے بھی سیکھنا ہے وہ سیکھ لے. اس دور کے نجومی ستاروں کو دیکھ کے سمجھتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی آنے والا ہے. کائنات کے اسرار اور رموز یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی آنے والا ہے. اب یہ انتظار تھا موسیٰ کا. قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کے انتظار میں قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک وہ جو انتظار میں تھے اور ایک وہ جو اس کا رستہ روکنا چاہتے تھے. جس نے رستہ روکنا تھا اس نے 70,000 بچہ قتل کروا دیا. بنی اسرائیل کے ہر گھر سے تلاشی لے کے ہر گھر میں بچہ قتل کیا گیا کہ کہیں یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو. فرعون بھی انتظار میں تھا لیکن اس کا انتظار منفی تھا، مثبت نہیں تھا. اب میں اپنے موضوع کی طرف بڑھ رہا ہوں آہستہ آہستہ. انتظار تھا فرعون کو بھی کہ کوئی آ رہا ہے، لیکن اس کا انتظار مثبت نہیں تھا. جس نے آنا تھا وہ اس کا رستہ روکنا چاہتا تھا. لیکن خدا نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اس نے ہر گھر سے بچہ مروایا. خدا نے اسی کے گھر میں موسیٰ پالا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں پہ. موسیٰ کی ماں پریشان نہ ہو. موسیٰ صندوق میں رکھ کے دریائے نیل کی لہروں کے حوالے کر دے. مائیں بچہ دریا میں نہیں ڈالتی، یہ بچہ ماں دریا میں نہیں ڈال رہی، وہی دریا میں ڈال رہی ہے. خدا کی قسم وہی نہ ہوتی تو کہاں تھی موسیٰ کی ماں میں اتنی تڑپ؟ موسیٰ کی ماں کے اندر یہ جذبہ کیسے آ گیا کہ اس نے بہتی ہوئی لہروں کے حوالے موسیٰ کر دیا؟ کیونکہ اللہ نے وہی کر دی تھی، تو ڈال. اب اسے پتا تھا کہ بچہ میں ڈال بھی دوں اس کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے کہا ہے. اللہ وہی کر دے تو موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو دریا میں ڈال دیا ہے. وہی صرف نبیوں پہ نہیں ہوتی. میں صدر کہوں گا اور دھیمے لہجے میں، نبی بچانے والوں سے بھی اللہ گفتگو کرتا ہے. جو نبی بچاتے ہیں اللہ ان سے بھی باتیں کر لیتا ہے، اللہ ان سے بھی گفتگو کر لیتا ہے. کوئی دلیل مانگے تو قرآن کی آیت سامنے کھڑی ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، ہم نے وحی کر دی تھی موسیٰ کی ماں پر. موسیٰ کی ماں پر وحی ہوگی اور موسیٰ کی ماں نے دریائے نیل میں موسیٰ کو ڈال دیا. اس کا مطلب اسے پتا تھا جس نے وحی کی ہے وہی بچا لے گا. اس کا مطلب اللہ نے موسیٰ کی ماں سے بات کی تھی. کہاں جا کے دنیا کو سمجھاؤں؟ ہر رات ابو طالب اپنے گھر سے نکلتا تھا، رسول کو اٹھا کے کبھی جعفر کو سلا دیتا تھا، کبھی عقیل کو سلا دیتا تھا، کبھی علی کو سلا دیتا تھا. تو پھر ماننا پڑے گا جو اللہ موسیٰ کی ماں سے بات کر رہا تھا وہی علی کے باپ سے بات کر رہا. لیکن فرق آ گیا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو مقام مادر موسیٰ ہے وہی مقام علی کے باپ کا ہے. نہیں نہیں نہیں، اللہ نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی تھی. موسیٰ کو ماں نے دریا میں ڈالا، لیکن خدا نے یہ نہیں کہا موسیٰ تجھے ہم نے بچایا. خدا نے وحی کر کے موسیٰ دریا میں ڈالا، لیکن بعد میں یہ نہیں کہا موسیٰ تجھے ہم نے بچایا. ابو طالب سے کہا بستر بدل، ابو طالب نے بستر بدلے. خدا نے کہا علم یلد کا یتیما فآویٰ، تیرا محمد تجھے میں نے پالا.
موسیٰ کی ماں کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل نہیں کہا، لیکن ابو طالب کے فعل کو اللہ نے۔ انتظار فرعون کو بھی تھا، انتظار موسیٰ کی ماں کو بھی تھا۔ اب مجھے بتاؤ کہ دونوں انتظار میں فرق کیا؟ انتظار وہ بھی کر رہا تھا، انتظار موسیٰ کی ماں بھی کر رہی تھی، لیکن موسیٰ کی ماں موسیٰ کی محبت میں انتظار کر رہی ہے، فرعون موسیٰ کی دشمنی میں انتظار کر رہا ہے۔ انتظار عبادت ہے، لیکن اگر نیت اچھی ہو۔ آج سارے مذہب انتظار کر رہے ہیں، لیکن نیت کیا ہے؟ آخر میں آگے ہم انتظار کی نیت پہ بات کریں گے۔ ابھی مجھے انتظار سمجھانا ہے کہ انتظار کر کون کون رہا ہے۔ نمرود کو پتا تھا کہ ابراہیم آنے والا ہے، لیکن دونوں انتظار میں فرق تھا۔ چلے میں بات کو اور آسان کروں اور بالکل قریب لے آؤں، کیونکہ مجھے مصائب تھوڑا طویل پڑھنا ہے۔ حتیٰ کہ رب رسول دنیا میں آئے تو پورا عرب انتظار کر رہا تھا۔ رسول اللہ سے پہلے آخری نبی کون تھے؟ ہاں، حضرت عیسیٰ اور ہمارے رسالت مآب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت عیسیٰ سے لے کے رسول اللہ تک درمیان میں نبی نہیں، اوصیاء آئے ہیں، وصی آئے ہیں۔ نبیوں کے وصی بھی عہدہ ہوتا ہے، یہ آتے رہے ہیں، لیکن باقاعدہ اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا، اوصیاء آتے رہے۔ اگر کوئی مجلس ہوئی کسی اور مجلس میں، اس خمسے کے علاوہ کسی مجلس میں یاد کروائیں گے تو میں رسول اللہ کے اوصیاء پہ بات کروں گا کہ عیسیٰ سے لے کے خاتم تک اوصیاء کون سے تھے۔ جسے تم سلمان محمدی کہتے ہو، یہ عیسیٰ کا وصی تھا۔ اوصیاء حضرت عیسیٰ سے لے کر رسالت مآب تک آتے رہے۔ اب مجھے میرا سوال ہے، پھر میں سوال رکھ رہا ہوں، اور یہ سوال ہی ہے جو آپ کو جوابات تک پہنچاتا حقیقتوں کے قریب کرے گا، کہ حضرت عیسیٰ اور رسالت مآب کے درمیان جتنے لوگ آئے، 500 سال میں جتنے لوگ مرے، وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں یا جہنم میں؟ کیونکہ ان کے لیے باقاعدہ ہدایت کا کوئی بندوبست ہی نہیں، ان کے لیے کوئی نبی نہیں، تو وہ کہاں جائیں گے؟ معصوم سے پوچھا گیا، مولا عیسیٰ سے لے کے آپ کے جد تک کوئی نبی نہیں آیا، کوئی آسمانی کتاب نہیں اتری، کوئی آسمانی باقاعدہ احکامات نہیں اترے، ان 500 سال میں مرنے والے لوگ کہاں جائیں گے؟ امام نے فرمایا حضرت عیسیٰ آسمان پہ جاتے ہوئے زمین پر آخری اعلان کر کے گئے تھے، مبشرن رسولن یاتی من بعدہ اسمہ احمد، میرے بعد میں بشارت دے کے جا رہا ہوں، ایک آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ فرمایا جو اس کے انتظار میں مرے وہ جنت میں جائیں گے۔ عیسیٰ سے لے کے ہمارے رسول کے درمیان 500 سال انتظار محمد ہے، 500 سال تیرے اور میرے نبی کا انتظار ہوا ہے، کیونکہ تاریخ ہسٹری شروع مورخین نے کی ہے بعثت رسول سے۔ اگر آپ تاریخ کو تھوڑا پیچھے لے کے جائیں گے بہت سے عقدے کھلیں گے۔ پورا عرب انتظار کر رہا تھا۔ عرب میں مشرکین تھے، وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن جو باقاعدہ آسمانی مذہب زمین پر تھا وہ 2 مذہب تھے، ایک یہودی اور ایک عیسائی، ایک عیسیٰ کے ماننے والے، ایک حضرت موسیٰ کے ماننے والے۔ موسیٰ کے ماننے والے زمین پر اپنا اقتدار اور حکومت چاہتے تھے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ اب عرب میں مکہ کی سرزمین پر کوئی آنے والا ہے، انہوں نے مکہ کے قریب اپنی بستیاں بنا لی تاکہ ہم اس احمد کا رستہ روکیں، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ اگر اتنے نبی بنی اسرائیل میں آئے ہیں تو آخری رسول جو سب کا سردار ہے وہ بنی اسماعیل میں نہ آئے، اسے بھی بنی اسرائیل ہی میں آنا چاہیے۔ انہوں نے یہودیوں نے اپنی بستیاں قائم کر لی تھی، یہ مکہ کے قریب گئے تھے۔ یہ ہے تاریخ کی سچائیاں، آپ کو نہیں خبر، شاید ہسٹری آپ کو اس انداز میں نہ بتائے، لیکن اگر آپ بھید کے لیے نکلیں گے، سراغ کے لیے نکلیں گے، انویسٹیگیشن کرنے کے لیے نکلیں گے تو بہت سخت خدائی میں بہت سے راز آپ کو مل جائیں گے۔ رسول کے دادا حضرت ہاشم یہودیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، حضرت ہاشم کو شہید کیا گیا تھا اس بنیاد پر کہ اس کی نسل میں سے آنے والا ہے۔ تیرے اور میرے رسول کے والد کی قبر مبارک کہاں ہے؟ شام کے راستے میں۔ کیوں گئے تھے؟ تاریخ نے صرف جھوٹ بولا ہے، تجارت کی غرض سے گئے تھے۔ بنی عبد المطلب مکہ سے باہر رہتے تھے تاکہ یہودیوں سے بچ سکیں۔ رسالت مآب کی والدہ ابوا کے مقام پر ہے، بچپن سے رسالت مآب کو مکہ سے باہر فوراً حضرت عبد المطلب نے نکال دیا، کیونکہ یہودی اطراف میں پھیلے ہوئے تھے اور وہ احمد کا رستہ روکنا چاہتے تھے۔ جب پتہ چل گیا کہ آ گیا ہے، حضور یہاں تک تو ہسٹری نے لکھ دیا کہ کیسر و کسرا کے کنگرے گر گئے، آتش وارس ٹھنڈی ہو گئی۔ اچھا، کیسر و کسرا کے کنگروں کو پتہ چل گیا کہ نبی آ گیا ہے،
وہ جو ہزاروں سال سے ایران میں آگ جل رہی تھی وہ آتش فارس بجھ گئی، اس آگ کو پتہ چل گیا کہ وہ زمین پر آ گیا ہے۔ یہ زمینی تبدیلیاں آ چکی تھیں، یہودیوں کو پتہ چل گیا کہ نبی آ گیا ہے، آتش فارس کو پتہ چل گیا کہ نبی آ گیا ہے، کیسر و کسرا کے کنگروں کو پتہ چل گیا کہ نبی آ گیا ہے، اور اسلامی ہسٹری یہ کہتی ہے نبی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں۔ یہودیوں نے مورچہ بندی کی ہوئی تھی، یہ جسے یثرب کہتے ہیں، جسے آج مدینہ کہتے ہیں، اس یثرب کو جا کے اس کو بھی یہودیوں نے آباد کر لیا تھا۔ انہیں پتا تھا وہ مکہ سے نکلے گا اور کھجوروں والے شہر میں آئے گا۔ 40 سال رسول کا خاموش رہنا الہی نظام کا ایک حصہ تھا، کیونکہ جنہوں نے انتظار کیا ہے اب ان کا امتحان لے کہ انتظار تو کیا ہے، اب ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ بڑا خشک موضوع ہے، لیکن میں اس کو اتنا آسان کروں گا کہ یہ آپ تک حقائق پہنچے۔ انتظار رسول کرنے والوں کا پتہ جب چلا جب اللہ نے زمین پر اسے کہا، خدا نے کہا تم صرف انتظار کرو، بھیجنا میرا کام ہے، میں بھیجوں گا، تم نے اس معاملے میں پریشان نہیں ہونا کہ میں اس کو اتاروں گا کیسے، جیسے میں نے موسیٰ فرعون کے گھر میں اتار دیا، ابراہیم کو نمرود کے شہر میں اتار دیا تھا، میں اتاروں گا مکے میں، وعدہ مکے کا ہے، مکے میں اتاروں گا، تم انتظار کرو۔ لیکن جب یہ آ جائے پھر صرف انتظار نہیں، اس کے بعد اس کی نصرت بھی کرنی ہے۔ ابو طالب نے انتظار کیا، ابو طالب کے بیٹوں نے ساتھ دیا، انتظار مقدم ہو گیا نصرت کے ساتھ۔ انتظار کا فائدہ تب ہوتا ہے جب انتظار کے بعد نصرت بھی شامل ہو جائے۔ تیرے اور میرے نبی جب دنیا میں آ گئے تھے تو پھر رسول کو بار بار غار میں جا کے کیوں چھپنا پڑ رہا تھا؟ غار ثور میں جاتے تھے، غار ہرا میں جاتے تھے، 3.5 سال غار کے اندر رہے۔ آج اس مولوی کو کچھ نہیں ملتا وہ اٹھ کے بکواس کرتا ہے شیعوں کا امام غار میں ہے، ہمارا تو نبی بھی غار میں تھا۔ رسالت امام نے غار میں جا کے اپنے آپ کو کیوں پوشیدہ رکھا؟ تاکہ اللہ کے امر کی حفاظت ہو سکے، اللہ کا امر باقی رہ سکے۔ رسالت امام نے 40 سال مکہ والوں کو انتظار کروایا زمین پہ آنے کے بعد۔ اب اگر کوئی موضوع کے اندر جا چکا ہے تو وہ اگلی سطر کا لطف لے گا۔ پہلے یہ انتظار کرتے رہے، 40 سال رسول ان کے درمیان پھرتے رہے کہ اب دیکھوں کہ انتظار کرنے والے مجھے پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے۔ انتظار جو کر رہے تھے ان کے درمیان نبی رہ رہے تھے، اب میں دیکھوں گا کہ کیا یہ نشانیوں سے میری نبوت کو پہچانتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہی ہے، اب انہوں نے نبی سے معجزے مانگے۔ یہ چاند 2 ٹکڑے کرنا یہ معجزہ محمد نہیں ہے، یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے۔ ہاں یہ رسول کا اعجاز نہیں ہے کہ یہاں سے آپ نبوت پہچانے کہ دیکھیں ہمارا نبی کتنا بڑا نبی تھا، وہ چاند 2 ٹکڑے کرتا تھا۔ چاند 2 ٹکڑے کرنا معیار محمد نہیں ہے، یہ تو مشرکین کی ڈیمانڈ تھی۔ انہوں نے کہا تھا نشانی پوری کر، دیکھتے ہیں تو صرف زمین پر نبی ہے یا آسمان سے آیا ہے۔ اچھا مشرکوں کو بھی پتا تھا جو ادھر سے آئے اس کی ادھر بھی حکمرانی ہوتی ہے۔ مکہ کے مشرکین کو پتا تھا، مکہ کے مشرکین کو پتا تھا کہ اگر یہ ادھر سے آیا ہے تو ابھی دیکھ لیتے یہ چاند 2 ٹکڑے کرے۔ مجھے کسی کتاب سے اگلے 3 دن میں ثابت کر کے بتاؤ کہ رسول نے زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کو کہا ہو کہ 2 ٹکڑے ہو۔ مشرکوں نے کہا تھا چاند 2 ٹکڑے کر، نبی نے چاند کو نہیں کہا، نبی نے صرف چاند کو دیکھا، چاند کو پتہ چل گیا، اترنا نہیں ٹوٹنا ہے۔ مجھے کسی کتاب سے ثابت کرو کہ نبی نے ہاتھ پہ پتھر رکھے انہیں کہا ہو کہ بولو، نبی نے صرف ہاتھ میں رکھے، انہیں پتہ چل گیا کہ اب کیا کرنا ہے۔ رسالت امام نے 40 سال ان کے درمیان زندگی گزاری، انتظار کرنے والے نہ پہچان سکے، لیکن جنہوں نے پہچاننا تھا
انہوں نے آنے سے پہلے بھی پہچانا، اترنے کے بعد بھی پہچانا۔ مکہ میں رسول ہیں اور شیراز میں بیٹھا ہے سلمان، وہاں سے کہہ رہا ہے کہ کوئی مکے میں آ گیا ہے۔ بنی غفار میں بیٹھا ہوا جندب بن جنادہ جسے ابو ذر کہتے ہیں، وہ گھر سے نکل آیا کہ کوئی مکے میں آ گیا ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ منتظرین تھے، انتظار کرنے والے جہاں جہاں ہوتے ہیں، جب منتظر مکے میں آ جاتا ہے وہ خود ہی وہاں چلے جاتے ہیں۔ اب مجھے کسی جگہ سے نہیں ملا کہ رسول اللہ نے مدائن میں شیراز میں سواری بھیجی ہو، جاؤ سلمان کو لے کے آؤ۔ ابو ذر کے دروازے پہ جا کسی نے دستک دی، ابو ذر رسول اللہ تجھے بلا رہے ہیں۔ نہیں، اسے پتا تھا اگر انہوں نے انتظار کیا ہے اب یہ خوشبو کو سونگھتے ہوئے جب ان تک نشانیاں پہنچیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ میرا 12واں جب کعبے کی چھت پہ آئے گا اسے بھلانا نہیں پڑے گا، جو انتظار کر رہے ہیں وہ خود ہی کعبہ کی طرف چل پڑے گا۔ کل کی مجلس اہم مجلس ہونے والی ہے ظہور پر۔ ظہور سے پہلے کیا ہوگا، ظہور والے دن کیا ہوگا، ظہور جب ہو جائے گا پھر کیا ہوگا۔ آج صرف انتظار پہ بات ہوگا۔ رسول اللہ آئے، رسول اللہ نے انتظار کروایا۔ انتظار میں نے کہاں سے شروع کیا ہے؟ آدم کی خلافت، موسیٰ کا آنا، ابراہیم کا اترنا۔ حضرت یعقوب کو پتا تھا کہ یوسف زندہ ہے، پھر بھی انتظار میں روتے رہے۔ حجت کے انتظار میں رونا نبیوں کی سنت ہے۔ کتنا روئے، آنکھیں سفید کر گئے۔ رسول اللہ نے انتظار کروایا۔ انتظار پہ بات ہو رہی ہے، صرف انتظار پہ بات ہو رہی ہے۔ رسول اللہ نے انتظار کروایا۔ رسول اللہ کے بعد 13 رجب کو علی کعبہ میں آئے، 3 دن اس علی نے محمد سے انتظار کروایا۔ 13 رجب کو آئے، 3 دن تک رسول انتظار کرتے رہے۔ 16 رجب کو علی کو ہاتھوں پہ لیا، امیر المومنین آ گئے، اور پھر امیر المومنین کی ولایت کے اعلان کے لیے رسول نے پھر امت سے انتظار کروایا۔ پھر خم غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ پھر مولا امیر المومنین نے اپنی ولایت کا اعلان ہونے کے بعد اپنی زمینی حکومت کے لیے اپنے ماننے والوں سے 25 سال انتظار کروایا۔ ایک ایک امام کی ہسٹری پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو ہر امام کی زندگی میں انتظار نظر آئے گا۔ انتظار کس لیے ہے؟ تاکہ اس انتظار کی چھاننی میں ڈال کے باریک چھان کر کے دیکھیں صحیح کہ مخلصین کون ہیں۔ کیونکہ عربی زبان کی کہاوت ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی فرمان نہیں ہے، عربی زبان کی یہ کہاوت ہے، الانتظار اشد من القتل، انتظار قتل سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کسی کا انتظار کرنا بہت بڑا کرب ہے۔ اب شیعہ انتظار تو کر رہے ہیں، لیکن اب یہ کیسے پتہ چلے گا یہ انتظار مثبت ہے کہ منفی؟ اس انتظار کی وہی کیفیت ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے میں ایک مثال دوں گا تاکہ بچوں کو بات زیادہ آسان ہو جائے۔ موضوع سے بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ میں اپنی ہی مثال دے دیتا ہوں کہ میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی مجالس پڑھنے کے لیے بریڈ فورڈ آؤں گا اور میں مانچسٹر ایئرپورٹ پہ اتروں گا، تو آپ مجھے لینے کے لیے آ جائیں۔ اب ان کو بھی میں نے بتا دیا کہ میں آ رہا ہوں، یہ بھی انتظار میں تھے۔ میں شاہ جی کی دوسری مثال دے دیتا ہوں، شاہ صاحب کو بھی میں نے بتا دیا کہ میں آ رہا ہوں، یہ بھی انتظار میں تھے۔ لیکن شاہ صاحب جس دن میری فلائٹ تھی اس دن اس رات کو یہ سو گئے۔ میں ایئرپورٹ پہ اترا، میں نے دیکھا کہ نہیں ہے، میں نے انہیں فون ملایا کہ آپ آئے نہیں، انہوں نے کہا جی میں انتظار کرتے کرتے سو گیا تھا، مجھے پتا تھا کہ آپ نے آ ہی جانا ہے، کہ جب آپ وہاں سے بیٹھ گئے تو آپ نے آنا ہی ہے، تو بس نیند طاری ہو کر میں انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا، ڈاکٹر صاحب کھڑے تھے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نہیں سوئے؟ انہوں نے کہا جی انتظار سونے دیتا ہے۔ میں تو مثال میں سب کچھ سمجھا رہا ہوں، ہم تو رات کروٹوں میں گزاری، ایک لمحے کے لیے نیند نہیں آئی،
انتظار تھا کہ کب آپ آئیں گے، کب آپ آئیں گے، کب آپ آئیں گے۔ انتظار ان کو بھی تھا، انتظار ان کو بھی تھا۔ وہ کیسا انتظار تھا جس نے سلا دیا، اور وہ کیسا انتظار تھا جس نے انتظار کے شوق میں نیند ہی قبول کر دیا۔ اب امام کو سونے والا انتظار نہیں چاہیے، شدت انتظار میں گم ہونے والا انتظار۔ اب یہ انتظار کیا ہے؟ انتظار یہ ہو رہا ہے اس لمحے، جو انتظار ہو رہا ہے مذہب شیعہ میں کہ مولا آئیں، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں اور ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ اسے انتظار نہیں کہتے، معاف کیجئے گا، اس کا نام انتظار نہیں ہے، یہ انتظار نہیں ہے۔ یہ انتظار جو ہے نا کہ آئیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، ہمیں بھی بچائیں، یہ انتظار کوفہ والوں نے حسین کا کیا تھا۔ کتنے خطوط تھے؟ 12,000، ایک روایت 18,000۔ 18,000 خطوط عاشورہ کے دن امام حسین نے تھیلے سے نکال کے یوں جھاڑے، ایک ایک خط اٹھا گا، اور فلاں ابن فلاں اتر گھوڑے سے، کہ یہ خط تو نے نہیں لکھا، اور فلاں ابن فلاں چھپنا، یہ خط تیرا نہیں ہے، کیا تو مجھے میری مادر گرامی اور میرے جد کا واسطہ دے دے کے نہیں کہہ رہا تھا کہ آ جائیے؟ اب کیا ہوا؟ وہ سارے کے سارے حسین کے قاتلوں میں کیوں چلے گئے؟ اس لیے چلے گئے کہ انتظار تھا، نصرت کا حوصلہ نہیں تھا۔ خط لکھ لیے، آئیں آئیں جلدی، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اوپر حاکم مقرر ہو گیا ہے، بہت سخت حاکم آ گیا ہے، یہ گھروں سے نکال کے ہمیں مار رہا ہے، جلدی آئیے، کوفہ کے حالات ٹھیک کیجئے، ہم آپ کی بیعت کر لیں گے، آئیے آئیے آئیے۔ اور حسین چل پڑے۔ جیسے جیسے کوفہ قریب آ گیا، کوفہ والوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اب میں سطر کہنے لگا ہوں، آج ہمارا الاجل کہنا کہیں کوفے کا خط تو نہیں؟ آ جائیے آ جائیے آ جائیے آ جائیے، تیاری نصرت کے لیے کیا ہے؟ رستہ کیا ہموار کیا ہے؟ کتنے لوگوں تک پیغام امام پہنچایا ہے؟ امام کو پہچانو گے کیسے؟ امام کی شکل کیسی ہے؟ شباہت کیا ہے؟ کیا چیزیں ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ شیعوں نے امام کے آنے کو ایک معجزے سے تعبیر کیا ہے، ایک معجزہ ہوگا، وہ زمین پہ آئیں گے، زمین دھنس جائے گی، مشرق و مغرب سے پتہ چل جائے گا، اور ہم بھی اٹھ کے گھروں سے نکل آئیں گے۔ خدا کی قسم اس بندے کے کان تک آواز ہی نہیں پہنچے گی کہ وہ آ گئے ہیں۔ ایک شخص، ایک نوجوان تھا، استاد انصاریان نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ ہر شب بدھ مسجد جمکران چلتا تھا، جہاں جہاں اسے پتا تھا نا کہ امام یہاں پہ آتے ہیں، مسجد سہلہ میں آتے ہیں، مسجد جمکران میں آتے ہیں، نجف میں جاتے ہیں، وہ ان جگہوں پہ جا کے راتیں گزارتا تھا، 40 راتیں مکمل کر لی۔ استاد انصاریان کہتے ہیں کہ میں تہران کی مرکزی مسجد میں خطبہ دے رہا تھا، میں خطبہ دیا تو ایک نوجوان کو میں نے مسلسل روتے ہوئے دیکھا، میں نے تقریر تمام کر کے اسے بلایا، اسے بلا کے کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس کی آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ اسے کہا 40 دن میں ہفتے کا ہر دن کسی ایک جگہ پہ جاتا تھا، جہاں میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہاں امام آئیں گے، یہاں امام آئیں گے، یہاں امام آئیں گے۔ ایک مقام پہ میری امام سے ملاقات ہو گئی، میں وہاں گیا اور میں نے دروازے سے کسی شخص کو آتے ہوئے دیکھا، وہ میرے پاس آیا اور میں بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا تھا، میرے ہاتھ اٹھایا ہوگا، اٹھ، میں نے سر اٹھا کے آپ کون ہیں؟ میں جس سے ملنا چاہتا تھا، میں تیرا امام۔ کہتا میں کانپتا ہوا اٹھا، مولا آپ ہیں؟ مولا میں آپ کو بہت ڈھونڈ رہا تھا۔ امام نے کہا اٹھ، چلا تیرے گھر چلے۔ وہ کہتا استاد میں امام کو لے کے آ رہا تھا، یا آدھے رستے کے بعد خیال آیا گھر میں فلاں چیز بھی ایسی پڑی ہے جو امام کے سامنے نہیں کرنی، فلاں چیز بھی ایسی ہے جس کو امام دیکھیں گے ناراض ہو جائیں گے۔ میرا دل دھڑکنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی میرا دروازہ آیا میں نے امام کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا ایک لمحہ رکیں گے، میں ابھی ہو کے آیا۔ میں جلدی سے بھاگ کے اندر گیا اور میں نے وہ تمام چیزیں پیچھے کی جن سے مولا ناراض ہو سکتے تھے۔ جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ امام میری گلی کا موڑ موڑ رہے ہیں۔ میں امام کے پیچھے دوڑا اور امام کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور امام نے رو کے کہا میرے اللہ گواہ رہنا
میں کتنی بار تیری مخلوق کے دروازے سے خالی واپس کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں تک میں چلا جاتا ہوں لیکن مجھے واپس خالی آنا پڑتا ہے. تڑپ نہیں ہے, تڑپ ہی نہیں ہے, شعور ہی نہیں ہے کہ انتظار وہ کروا کیوں رہا ہے. خدا کی قسم میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ شیعہ مذہب نے اپنے آئمہ سے نہ بصیرت لی, نہ اپنے آئمہ سے وہ نور لیا, صرف اور صرف ان کو ماننے کا ایک ہی فیض اور وسیلہ قرار دیا کہ یہ قیامت والے دن ہماری شفاعت کروا دیں گے. چادریں چڑھاؤ, علم پہ دیے جلاؤ, لیکن میں ہر مجلس میں تقریباً میں نے بہت بار یہ لفظ کہا ہے کہ میں نے آج تک علم پہ منت کا چراغ جلتا دیکھا ہے, محبت کا نہیں جلتا دیکھا. وہ منت کا چراغ تھا, اس چراغ کے اندر جو تیل تھا اس کے اندر تیری خواہش تھی, مجھے بڑی گاڑی چاہیے, یہ ہے منت کا چراغ. وہ محبت کا نہیں تھا, وہ خواہش کا تھا. تو نے ذوالجناح میں سیب کا ہار ڈالا, 10 خواہشیں حسین کے آگے رکھی. تو نے حسین کے تازیے کو چوما, ساجد نے کہا حسین مجھے یہ چاہیے. کون ہے جو یہ پوچھتا ہے کہ مولا تمہیں ہم سے کیا چاہیے؟ اسے مودت چاہیے, اسے نصرت چاہیے. میں ممبر پہ بیٹھ کے ممبر کا حق ادا کرتے ہوئے لفظ کہہ رہا ہوں, مولا فرماتے ہیں کہ جس نے میرے قائم کے انتظار میں 1 مہینہ ایسا گزارا کہ اس نے میرے بیٹے کا انتظار نہیں کیا, امام فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ اپنے ایمان کی دوبارہ تجدید کرے. میں حدیث پڑھ رہا ہوں, ممبر سے پڑھ رہا ہوں, اور اہل بیت کو حاضر و ناظر جان کے پڑھ رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں 1 سال اگر تمہارا میرے بیٹے قائم کے انتظار کے بغیر گزر گیا, اگر مر گیا, اسے یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دینا, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن. انتظار تو بے چین کر دیتا ہے. کتنے سال ہو گئے ہمارے امام کو ہم سے اوجل ہوئے. ہاں پتہ چلے گا اس انتظار کا کہ کسی ماں کا اور کسی باپ کا بچہ رات کو گھر واپس نہ آئے اور وہ ماں کہے کہ میں انتظار میں سو گئی اور پھر میں انتظار میں اپنے کام کرتی رہی. جتنی محبت بیٹے سے ہے اتنی تو اپنے امام سے کرو. کربٹ لیتے امام کو یاد کرو, ہر صبح اٹھ کے مولا ہم تیرے انتظار میں ہیں, مولا آپ آئیں, مولا ہم آپ کے لیے رستہ ہموار کریں. عزاداری امام کا رستہ ہموار کرنا ہے, کسی غریب مومن کی مدد کرنا امام کا رستہ ہموار کرنا ہے. انتظار امام میں ہر وہ کام کرو جو امام تم سے چاہتے ہیں. اگر انتظار امام ہے لیکن امام کی معرفت ہی نہیں ہے تو پھر اس انتظار کا وہی فائدہ ہے جو فرعون موسیٰ کا کر رہا تھا, جو نمرود ابراہیم کا کر رہا تھا, جو مشرکین مکہ مصطفیٰ کا کر رہے تھے. کون سا شیعہ ایسا ہے جسے مکمل شباہت یاد ہو؟ امام فرماتے جب میں آؤں گا میرا ہر شیعہ دے کے گئے گا کہ خدا کی قسم میں نے آپ کو پہلے دیکھا. امام کہتے میں اتنا ملتا ہوں تم سے لیکن تمہیں میری معرفت ہی نہیں. کوئی کہے گا کہ میں نے امام حسین کے حرم میں انہیں دیکھا تھا, کوئی کہے گا میں نے نجف میں دیکھا تھا, کوئی کہے گا میں نے ماتمی جلوس میں اسے دیکھا تھا, کوئی کہے گا میں تو مجلسوں میں انہیں دیکھا کرتا تھا. امام فرماتے میں تمہارے درمیان زندگی گزارتا ہوں لیکن میرے شیعہ مجھ سے واقف نہیں ہے. کوئی مجھے تلاش نہیں کرتا, کوئی مجھے ڈھونڈتا نہیں ہے, بس اتنا پتا ہے کہ وہ غیبت میں ہے, وہ آ جائیں گے. تلاش امام کسی کے پاس